ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ یہ مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 7واں مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان شریف نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان شریف نیکیوں کے بزنس کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف نیکیوں کی انشورنس کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں 1 کروڑ نیکیاں چند ساعتوں میں مل جاتی ہیں۔ وہ کیسے ملتی ہیں؟ ہم نے اس کا حساب لگانا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ اگر ہم نماز گھر پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں تو 4 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی 4 رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کے پیچھے ادا کریں تو 27 گنا ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف میں اگر فرض گھر پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی امام کے پیچھے ہم ادا کریں میرے بھائیوں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ اگر امام کے پیچھے ہم 1 نماز ادا کریں تو 1 نماز 1890 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر ہم ساری نمازیں باجماعت ادا کریں تو ساری نمازوں کا ثواب 9450 نمازوں کے برابر ہوگا۔ ہے نا مزے کی بات؟ میرے بھائیو، کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ایک تو عادت بھی بن جائے گی اور دوسرے نمبر پر نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ اور پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جب ہم تراویح شریف پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہی کیوں ہیں؟ آئے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ فجر کے 2 فرائض، ہم صرف فرائض کا حساب لگائیں گے۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، کتنی ہوگی؟ 2 اور 4 6، اور پھر عصر کی 4 رکعت، 6 اور 4 10، اور پھر مغرب کے 3 فرض اور 10 اور 3 13، عشاء کے 4 فرائض 13 اور 4 17، اور عشاء کے 3 وتر 20 رکعت ہو گئے۔ یہ ہے تراویح کی حکمت جو فقہاء کرام نے اپنی کتب میں لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم حافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے علاوہ پورا قرآن ختم کرنا ہمیں نصیب میں نہیں ہوتا۔ جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو جو حافظ ہوتے ہیں تراویح میں ان کا بھی قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور جو حافظ نہیں ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سن کر بھی اپنا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ یہ صرف اور صرف یہ کرم، یہ رحمت اور یہ آفر صرف رمضان شریف میں ہمیں میسر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کا سلسلہ اور حساب ابھی ختم نہیں ہوا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مثال دی، الف لام میم۔ آقا فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور یہ ٹوٹل 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ اور یہ تو رمضان شریف کے علاوہ کی بات ہے۔ رمضان شریف میں تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں جب نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر میرے بھائیوں، تو پھر صاف زہرین کا ثواب بھی تو بڑھ جاتا ہوگا۔ اگر ہم گنے کے پہلے سپارے میں، یہ امام صاحب 1 سپارہ روزانہ قرات کرتے ہیں تراویح میں، 1 سپارے کے اندر جتنے حروف ہیں ان کو اگر ہم 10 سے ضرب دے دیں میرے بھائیوں تو کتنی نیکیاں بن جائیں گی؟ ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کیونکہ روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک روزے سے رہتا ہے اور پھر عشاء کے بعد وہ تراویح ادا کرتا ہے،
حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو تراویح کو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک روزہ اور ایک تراویح کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک دن کی بات ہو رہی ہے۔ جو بندہ پورا ماہ رمضان مبارک اسی طرح گزارے گا، اس کی نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ یقیناً یہ زیادہ بھی مبالغہ کریں تو 1 کروڑ نیکی ہمیں ایک دن میں مل سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن نیکیوں کا حساب ہوگا، گناہوں کا حساب ہوگا، نمازوں کا حساب ہوگا۔ جب نمازیں ہماری کم ہو جائیں گی تو یہ تراویح کی رکعات فرائض بن کر پیش کی جائیں گی، یہ نوافل فرائض بن کر پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ 8 رکعت 12 رکعت 6 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، نہیں، بلکہ آپ 20 رکعت ہی پڑھ کر جایا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب نمازیوں پر برس رہی ہوتی ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں، تاکہ جب اور نمازیوں کو اللہ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہوتا ہے، میرے بھائی آپ کو بھی اللہ کی رحمت ملے۔ میرے بھائیو، اس لیے زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں، تراویح پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کیونکہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں نا، رحمت کا، اللہ کی رحمت کو لوٹیں، سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کریں۔ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کے بعد بخشش کا سوال کریں، یا اللہ ہمیں بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے، اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے ہر دن میں 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک یہی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور پھر جتنی تعداد تک گناہگاروں کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، عید والے دن اس تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر نظر رحمت فرماتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کرم صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان شریف کی ابتدا ہوتی ہے، ماہ رمضان شریف کا آغاز ہوتا ہے، تو ایک مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف کا آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ آج پہلا روزہ اور جو تراویح ہم رات پڑھ چکے، تو رمضان شریف کی رات کو مسیرہ نامی جنت میں ایک ہوا چلتی ہے۔ جب وہ ہوا جنت کے درختوں پر پڑتی ہے تو جنت کے درختوں پر پڑنے سے ایک ساز کی آواز بجتی ہے، آواز آتی ہے۔ حوریں اس آواز کو سن کر جنت کے محل کے اوپر آ جاتی ہیں اور پھر حیران ہوتی ہیں، اور پھر جنت کے فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں یہ آج یہ آواز کیسی ہے، یہ چہل پہل کیسی ہے، یہ آج کا منظر کیسا ہے؟ تو فرشتہ انہیں کہتا ہے آج ماہ رمضان شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں جب کوئی نمازی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیے، کثرت کیجیے، اور صرف بات اس 1500 نیکیوں تک ختم نہیں ہو جاتی میرے بھائیوں۔
اللہ تبارک و تعالی جنت میں سرخ یاقوت سے بنا ایک محل عطا فرماتا ہے، جس محل کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا جو پٹ ہے، جو چوکھٹ ہے، وہ چوکھاٹ سونے کی ہے، اور سونے کی چوکھاٹ میں سرخ یاقوت لگے ہوئے ہیں۔ مثال دوں آپ کو کہ جب آپ کوئی انگوٹھی پہنے، سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، اور اس میں ایک نگ لگا دیں، اس نگ کے لگنے سے، اس نگینے کے لگنے سے، اس پتھر کے لگنے سے خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے دروازوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے سجدوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ انعام عطا فرماتا ہے، اور پھر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ میرے بھائیوں ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور وہ درخت کی چوڑائی اتنی لمبی ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک گھوڑے کو چلاتا رہے، گھوڑے کو دوڑاتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے رمضان شریف کی عبادت پر فضل و کرم۔ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور میرے وہ بھائی، وہ خوش نصیب بھائی جو مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر سحری کرتے ہیں، وہاں جا کر افطاری کرتے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا۔ جیسے ہمارے بھائی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس نیت سے جاتے ہیں بابا رمضان شریف وہیں گزاریں گے، حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے سحری بھی کریں گے، افطاری بھی کریں گے، اس نیت سے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا، اور رات میں جتنا میسر ہوا اس نے قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,00,000 ماہ رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رات کو بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، دن میں بھی اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، جس طرح مجاہد میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، اسی طرح مجاہد کو جو ثواب ملتا ہے، روزہ دار کو رات کو بھی اتنا ثواب ملے گا، دن میں بھی اتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کیونکہ رمضان کا معنی ہے جلا دینا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، اجر و ثواب کی تگودو کرتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے صدقے اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ کا احترام کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اور جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ خاص کر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے برما مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہیں، خصوصاً انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں اللہ رب العزت اسلام کا سر بلند فرمائے، اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی کمنٹ سے اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کریں، اور اس کو لائک کریں، لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آپ کا اپنا مفتی محمد مجتبیٰ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔